مخلص موحد مسلمان بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم۔ اللہ نے اس کائنات کی کسی چیز کو عبث اور بیکار پیدا نہیں فرمایا ہے۔ ہر چیز کو پیدا فرمانے کا کوئی نہ کوئی مقصود، کوئی نہ کوئی مطلوب ضرور ہے۔ جس بھی مخلوق کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، ایک مخلوق دوسری مخلوق کے لیے اپنے وجود کو قربان کر دیتی ہے۔ تمام مخلوقات اپنے اپنے وجود کو اپنے سے اعلیٰ اور برتر کے اوپر قربان کرتی ہے، لیکن دو مخلوقات ایسی ہیں جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن ایک دوسرے کے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ خالص اپنی ذات کے لیے پیدا کیا۔
جن میں سے ایک مخلوق جنات ہے اور دوسری مخلوق انسان ہے. پھر ان میں سے اشرف مخلوق جو ہے وہ اللہ نے حضرت انسان کو حضرت بشر کو پیدا فرمایا ہے. انبیاء انسانوں میں سے جنات میں سے بطور داعی بطور مبلغ تو ان کے اندر رہے، لیکن جنات میں سے نبی اور پیغمبر کوئی نہیں آیا. براہ راست اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بھی انسانوں کے اندر ہی رائے فرمایا. اور پھر اللہ نے عام اعلان کے ساتھ یہ فرما دیا کہ میں اللہ کسی قسم کی روزی یا اور دنیاوی فائدے یا نفع کا تو اسے امیدوار نہیں، طلبگار نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. میں تم سے یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھانا کھلاؤ، یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ تم مجھے رزق دے دو، بلکہ میں اللہ انسان اور جن کو جس مقصد کے لیے پیدا فرما رہا ہوں وہ خالص اور اہم یہی ہے کہ میں اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. چنانچہ جب اللہ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو پھر انسان بحیثیت انسان اللہ کے دربار میں کھڑا ہو کے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ جب تو نے مجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، جب تو نے اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، جب تو نے اپنا ماتحت ہو کے زندگی گزارنے کے لیے مجھے پیدا فرمایا ہے، تو ایاک نعبد اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کروں گا، کسی اور کی میں عبادت نہیں کروں گا. اب ہر ایک انسان جو دعویٰ مسلمانی رکھتا ہے، دعویٰ ایمانی رکھتا ہے، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، جو بھی ہو، اس کا دعویٰ یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں اور میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. اور اللہ نے بھی فرمایا کہ تمہیں میں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. اب تمام عبادت کا مقصد، تمام عبادت کا نچوڑ، تمام عبادت کا حتمی نتیجہ اور حتمی انجام جسے کہا جاتا ہے وہ ہے اللہ کی پکار. اللہ کی پکار، لہو دعوت الحق، اس اللہ کے لیے سچی پکار ہے، اس اللہ کے لیے سچی دعا ہے. یعنی اس اللہ کو ما فوق الاسباب اپنی مصیبتوں کے اندر، اپنی تکلیفوں کے اندر، اپنی مشکلات کے اندر، اپنی دشواریوں کے اندر جو بھی حالت انسان کے اوپر آ جائے، انسان کو دھاگا امید کا اس ذات سے نہ توڑے، ہر حال میں اس اللہ کو پکارے. دیکھنے والا ہے تو اللہ کو پکارے، نابینا اور اندھا ہے تو اللہ کو پکارے، سنتا ہے تو اللہ کو پکارے، بینا ہے تو اللہ کو پکارے، بوڑھا ہے تو اللہ کو پکارے، جوانی میں ہے تو اللہ کو پکارے، مشکل دشواری میں ہے، آسائش میں ہے، اللہ کو پکارے. ہر حالت میں جب اللہ کو پکارے گا تو عبادت کا منشا اس نے پورا کیا. اگر اللہ کو نہیں پکارے گا تو اس نے عبادت کا منشا پورا نہیں کیا. اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء وسط العبادہ، اور لوگوں دعا عبادت کا نچوڑ ہے. دعا عبادت کا نچوڑ ہے. عبادت ہے نماز. نماز کے اندر بندہ کہتا ہے سبحانک اللہم، اللہ تو پاک ہے، ہوا بے حمدکا، اللہ ساری تعریفیں تیری لیے، وتبارک اسمک، اللہ تیرا نام برکت والا ہے، وتعالی
सना बयान करता हूँ सुभानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तू किसी जैसा नहीं है, तू शेखुल कुरान उस्ताद ये मोहतरम अल्लामा अमर सईद खान मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह करोड़ा रहमत नाज़िल फरमाए उनकी कब्र मुनव्वर पर। वो फरमाया करते थे सुभानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तो किसी जैसा नहीं, व बिहम्दे का और कोई तेरे जैसा नहीं है। अल्लाह तू पाक है, कोई तेरे जैसा पाक नहीं है। तू पाक है, शरीकों से पाक है, तेरा शरीक कोई नहीं है, और दुनिया में कोई ऐसा नबी भी नहीं है जो शरीकों से पाक हो। नबी मोहम्मद भी नबी है, नबी मूसा भी नबी है, नबी ईसा भी नबी है, नबी यूसुफ भी नबी है। नबी नबी होने के बावजूद पाक नहीं हो सकता है, लेकिन अल्लाह तू ऐसा पाक है, कोई तेरे जैसा नहीं है, तू किसी जैसा नहीं, कोई तेरे जैसा भी नहीं है। अल्लाह इतने ऊंचे ऊंचे कमाल और तारीफें तेरे लिए हैं, तेरी जैसी तारीफों वाला और हर कोई आजिज है, हर कोई फकीर है, हर कोई मंगता है। जैसे अल्लाह करीम फरमाते हैं अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम सारे के सारे अल्लाह के सामने फकीर और मेहने हो, मांगने वाले हो, सारे मोहताज हो। जैसे अल्लाह का नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जब मदियन के कुएं पे पहुंचे हैं, मदियन के कुएं पे दो औरतें, दो नौजवान लड़कियां शुएब पैगंबर की बेटियां हैं, उनकी बकरियों को मूसा पैगंबर ने पानी पिलाया, कुएं से डोल निकाल के पानी पिलाया है। पानी पिलाने के बाद जब वो अपने घर की तरफ निकल गई है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरख्त के साए में बैठ गए। जब साए में बैठे इतना लंबा चौड़ा सफर तय करके आए हैं, आने के बाद मिस्र से मदियन तक जब चले आए हैं, उस वक्त उस जगह पे जब पहुंचे भूख ने भी बड़ा सताया है, बड़े थके हुए हैं। उस वक्त क्या कहते हैं, रब्बी इन्नी अपने पास से खाना भी खा सकता नहीं है। मालूम हुआ सारी दुनिया क्या है, फकीर। सारी दुनिया मोहताज है, फकीर। यही बात है अल्लाह करीम फरमाते हैं जब अल्लाह का मकाम आ गया, अल्लाह करीम का वो मकाम है जैसे सारी इबादत का निचोड़ अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया। नमाज शुरू होती है सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। उसके बाद नमाज चलती है अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम ऊंचे ऊंचे कमाल अल्लाह ही के लिए। रब
رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جہان دنیا کا پالنے والا بھی وہ ہے، جہان بدن کا پالنے والا بھی وہ ہے، جہان برزخ کا پالنے والا بھی وہ ہے، جہان آخرت کا پالنے والا بھی وہ ہے، جتنے بھی عالم ہیں تمام عالمین کا پالنے والا، مشکل کشا اور داتا اور حاجت روا ہے تو وہی اللہ ہے، رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ قیامت کے دن کا مانے گئے جب یہ ساری باتیں پوری ہو جاتی ہیں، پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد، اللہ میں تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اللہ تیری ہی مدد آ جائے، ہمیں کسی اور کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم تیری عبادت کرنے کے بعد یا علی مدد نہیں کہتے، تیری عبادت کرنے کے بعد یا رسول اللہ مدد نہیں کہتے ہیں، تیری عبادت کرنے کے بعد یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد نہیں کہتے ہیں، تیری عبادت کرنے کے بعد علی حجویری مدد نہیں کہتے ہیں، باول حق تقریہ ممتانی مدد نہیں کہتی ہیں، بڑی بڑی امام بڑی مدد نہیں کہتی ہیں، بلکہ تیری عبادت جب ہم کر لیتے ہیں تو عبادت کا اصل مقصد تو یہی ہوتا ہے، الدعاء مخ العبادہ، پکار عبادت کا نجوڑ ہے، دعا عبادت کا نجوڑ ہے، اور جب ہم نے تیری عبادت کی ہے اللہ، اب عبادت کا منشا یہ ہے، عبادت ہم سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ ساری کی ساری پکار ہے تو کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ عبادت اللہ کی کرے اور پھر کہے یا علی مدد، تو پھر معلوم ہوا اس کے اندر غیرت نہیں ہے، غیرت نہیں ہے۔ اگر غیرت ہوتی تو پھر جس کے ساتھ وعدہ کر کے آیا ہے پکارتا بھی اسی کو، مدد بھی اسی سے مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، اگر حقیقت میں پوچھو لوگو الدعاء هو العبادہ، پکار ہی اصل عبادت ہے، اللہ کو پکارنا یہی دراصل کیا ہے؟ عبادت ہے۔ پہلے تو یہ فرمایا نا الدعاء مخ العبادہ، آج مولیوں کے نیچے رکھا کرو گے نہیں۔ اللہ توجہ ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نجوڑ ہے، مغز ہے، زبدہ ہے، مکھن ہے، جس طرح جتنا بھی رڑکا لگایا جائے لسی کو اوپر مکھن آ جاتا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جتنی بھی عبادت ہوتی ہے عبادت کا نجوڑ مکھن ہے تو اللہ کی پکار ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی پکار ہے۔ اور قرآن مقدس میں جہاں آپ عبادت کو دیکھیں گے وہاں پہ آپ کو یہ پکار ہی نظر آئی۔ میں انشاءاللہ بھی آیتیں نکالنے لگا ہوں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعائی در اصل کیا ہے؟ عبادت ہے، پکار در اصل عبادت ہے۔ جیسے مفسرین اکرام لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمِ، ہر چیز کا ایک نجوڑ ہوتا ہے۔ لِكُلِّ شَيْءٍ لُبَابٌ وَلُبَابُ الْقُرْآنِ الْحَوَامِيمِ، اور سارے قرآن کا نجوڑ حوامیم کے اندر ہے۔ جو آخری 24ویں پارے سے 7 سورتیں حوامیم سبب نے کہا جاتا ہے۔ حامیم شورا، حامیم مومن، حامیم سجدہ،
اس کا خلاصہ بسم اللہ کے اندر رکھا ہے. پھر بسم اللہ کو نچوڑ کے اللہ نے اس کو بسم اللہ کے با میں رکھا ہے. با کا مطلب ہوتا ہے بے استعانت اللہ، جو کچھ بھی ہے اللہ کی مدد سے ہے. جو کچھ بھی ہے اللہ کی مدد سے ہے. اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ. لوگوں دعا یہی تو عبادت ہے، پکارنا اللہ کو دراصل یہی تو عبادت ہے. پھر اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کریم نے سورہ زمر کے اندر فرما دیا ہے، 24واں پارہ ہے سورہ زمر ہے. اللہ کریم نے سورہ زمر کے اندر وہی عقیدہ بتایا ہے جو اللہ کی عبادت کرنے کا ہے. جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. او لوگوں ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے بالحق، حق کے ساتھ، بالحق ٹھیک ٹھیک، بالحق بالسچ کے ساتھ. بالحق کا معنی بالصدق بھی ہوتا ہے، بالحق کا معنی ٹھیک بھی ہوتا ہے، بالحق کا معنی مضبوط بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے سچ کے ساتھ اسے نازل فرمایا، ٹھیک ٹھیک نازل فرمایا ہے. لہذا جب میں اللہ نے حق کے ساتھ نازل فرمایا ہے تو حق کا مسئلہ بھی سن لو لوگوں. فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ. جب عبادت کیا کرو فَاعْبُدِ اللَّهَ، اللہ ہی کی عبادت کرو، مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اس اللہ کے لیے عبادت کو خالص کر کے عبادت کرو. تو کیسی عبادت کرو؟ خالص عبادت ہونی چاہیے. رندے والی عبادت اللہ کو نہ دیا کرو کہ نہ کہا کرو فلاں کا واسطہ ہے تجھے، فلاں کے معافی ہے، فلاں کے تو خیر ہے، فلاں کی وجہ سے یہ کام کر دے اللہ. تجھے نبی کا واسطہ ہے، تجھے حسین کا واسطہ ہے، تجھے فلاں کا واسطہ، تجھے فلاں کا واسطہ. اللہ فرماتی ہے مخلصاً لَهُ الدِّينَ، اللہ کو خالص کر کے پکارا کرو، اللہ کو خالص کر کے بلایا کرو، اللہ کی عبادت کیا کرو تو خالص کر کے کیا کرو. جیسے اللہ کا قرآن کہتا ہے دوسرے مقام پہ غالباً 12واں پارہ ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں لوگوں توجہ کرو، اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگ، اللہ نے سورہ ہود کے اندر یہ بات فرما دی ہے اور لوگوں جو لوگ مجھے چھوڑ کر غیروں کو پکار رہے ہیں. کسے پکار رہے ہیں؟ میں اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ غیروں کو پکار رہے ہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو پکار رہے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرماتی ہے میرے علاوہ پکار رہے ہیں. سورہ آراف ہے، سورہ آراف کی آیت نمبر 194 ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں وہ لوگوں میں اللہ تمہیں یہ بتا دوں اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. جو لوگ میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے ہیں وہ لوگ ان کو شریک بنا رہے ہیں. مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا، جنہوں نے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی ہے. اور علماء جانتے ہیں نکرہ تختاً نفی آ جائے، جب نفی کے تحت نکرہ آ جائے تو اس کا معنی عموم کا ہوتا ہے. کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں، پاؤں بھی پیدا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں مَلْمَانَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ.
یا تو رات کو خواب میں ٹکرے مارے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا۔ اللہ فرماتی ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، لوگوں تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے جنہیں تم اپنے مشکل کشا بنا رہے ہو، جنہیں تم حاجت روا بنا رہے ہو، بگڑیاں بنانے والے، کھوٹی قسمت کو کھڑی کرنے والے، تین تین شیر کا پتر دینے والے، جنہیں تم سمجھ رہے ہو عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ میں اللہ تمہیں کہہ رہا ہوں عباد امثالکم، تمہاری طرح کے بندے ہیں، تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، کوئی نبی نہیں کہہ رہا، کوئی ولی نہیں کہہ رہا، کوئی مفسر نہیں کہہ رہا، خود اللہ فرما رہے ہیں عباد۔ عبادت کا معنی بولو بندے، عبادت کا معنی اللہ فرماتے ہیں وہ لوگوں چھلے شاہ بھی عباد، چھلے شاہ بھی عابد شاہ بھی عباد، دولت شاہ بھی عباد، محبوب شاہ بھی عباد، جتنے بھی ہیں عباد 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 امثالکم، بندے ہیں تمہاری طرح کے بندے ہیں۔ اب میں اللہ تمہیں چیلنج دے رہا ہوں، تمہارا عقیدہ یہ ہے وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، کرتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، ہے نا عقیدہ؟ بولو تم جو کہتے ہو بیٹا بھی دے دیتی ہیں، تم جو کہتے ہو گھر میں صرف بھی دے دیتی ہیں، تم بھی کہتے ہیں تعویذ لے کے جب وہ دے دے تو بادشاہ جس کو عرصے ہو گیا ہے بچہ نہیں ہوتا، پورا 6.25 کلو کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ان کے تعویذ میں اتنا کمال ہے وہ کر دیتے ہیں، ہو جاتا ہے، دے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتی ہے فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَادْعُوهُمْ، اللہ فَادْعُوهُمْ، تم پکارو ان کو، او وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے کہ وہ سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں۔ میں اللہ تو تمہیں کہتا ہوں لا یسمعوا، وہ سنتے نہیں ہیں۔ میں اللہ تو کہتا ہوں لا یبصروا، وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ میں اللہ تو کہتا ہوں لا یغنی عنک شیئا، تمہیں کچھ دے سکتے نہیں ہیں۔ میں اللہ تو تمہیں یہ کہہ رہا ہوں، تمہارا دعویٰ یہ ہے سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں، تمہیں اللہ تمہیں چیلنج کر رہا ہوں فَادْعُوهُمْ، اب بلاؤ تم انہیں پکارو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو سنیں، تمہیں چاہیے کہ تم انہیں پکارو، انہیں چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کو سنیں۔ اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، اگر تمہارا دعویٰ ہے تم اپنے دعوے کے اندر سچے ہو، تو پھر ذرا پکارو، وہ سنے تمہاری پکار کو، پورا کریں تمہاری منت کو، پورا کریں تمہاری منوتی کو، پورا کریں تمہاری ان سے امیدیں لگائی ہوئیوں کو۔ میں اللہ تو کہتا ہوں میرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں ہے، میرے علاوہ دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ انہ یعلم الجہر وما یخفی، میں اللہ کا یہ کمال ہے، یعلم الجہر وما یخفی، میں اللہ جہر کو بھی جانتا ہوں، میں اللہ چھپی ہوئی کو بھی جانتا ہوں۔ یہ صفت کس کی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی ہے، اور اللہ والی غیروں میں ڈالنے والا، اللہ والی غیروں میں سمجھنے والا، یہی تو مشرک ہوتا ہے، ورنہ مشرک کے سر پہ سینگ کبھی دیکھیں؟ سینگ تو نہیں ہوتے ہیں، یہی ہوتا ہے مشرک جو اللہ والے کمال غیر اللہ میں سمجھے، اللہ والے کمال نبیوں میں سمجھے، اللہ والے کمال ولیوں میں سمجھے، اللہ والے کمال منجو ننگوں میں سمجھے، اللہ والے کمال ان میں سمجھے، جو اپنے گھر کی مشکل میں حل نہیں کر سکتے ہیں، جو خود محتاج ہیں۔ یہ تعویذ فروش جو آپ سے
دیتے ہیں نا پیسے لکھ کے دیتے ہیں تعویذ اور پیسے آپ سے، اسے یہ کہو نا کہ یہ کبھی تم تعویذ لکھ کے اپنے آپ کو ہی غنی کر دو، اپنے آپ کو دولت مند کر دو۔ یہ ہم سے 40 50 100 200 روپے لیتے ہو، ایک ہی دفعہ تعویذ کرو، کاغذوں کی کاپی رکھو، اوپر ایک ہی تعویذ کر کے چھپ کرو تاکہ وہ 5-5 ہزار کے نوٹ والے ہونا چاہیے کہ نہیں؟ وہ بولو وہ تیرے کارے کی برکت پانا پیا تے اپنے کیوں نہیں پانا؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اور جن کے درباروں کے اوپر ان کے چندوں والی بیٹیوں کو تالے لگانے پڑے تو بھارے مشکل کشا اپنے دربار میں جو ڈبہ رکھا ہوا ہے چندے کا، اس کو کیا لگا ہوا ہے؟ لگا ہے کہ نہیں لگا؟ اگر ایسا ہی مشکل کشا ہے تو اس کو تالا کیوں لگایا ہے؟ معلوم ہوا اس کا یہ اپنا عقیدہ یہ ہے کہ میں اپنے ڈبے کی بھی مشکل کشائی اور حاجت روائی کر سکتا۔ تیرے گھر کے اندر کے حالات کے لیے بتا رہا ہے، تو بھی یہی کر رہا ہے، پھر یہ ایمان ہے تیرا۔ اللہ 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 کریم فرماتی ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الناس، اللہ فرماتی ہے میں اللہ صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں کر رہا ہوں، یا ایھا الناس، او نسل انسانی، او جو بھی ہو تم، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، غیر اہل حدیث ہو، مماتی ہو، حیاتی ہو، مقلد ہو، غیر مقلد ہو، جو بھی ہو، میں اللہ سب کی سب کو خطاب کر رہا ہوں، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، میں اللہ ایک مثال بیان کر رہا ہوں، فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، ان لوگوں کو پکار رہے ہو، لوگوں کو، بتوں کو نہیں، لوگوں کو، ان الذین، ان لوگوں کو، ان الذین، الذین کا معنی لوگ، صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ، الذین کا معنی اگر بت ہو تو پھر ان بتوں کا راستہ، بتوں کا راستہ، نماز میں بتوں کا راستہ مانگتے ہو، بولو مخالف مولوی، تیری عقل سے بھی پردہ ہٹ جانا چاہیے، تیری آنکھوں سے بھی پردہ ہٹ جانا چاہیے، تیرے کانوں میں سے بھی ڈاٹ ختم ہو جانا چاہیے، تیرے دل کے اوپر بھی جو اندھا پردہ پڑا ہوا ہے وہ بھی ہٹ جانا چاہیے۔ مت کر بغاوت، مت کر مخالفت، مت کر عداوت، اللہ کے قرآن کی طرف تجھے دعوت فکر ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جنہیں تم پکار رہے ہو، جنہیں تم بلا رہے ہو، بابا جی میری تیری اگے، تیری اللہ کے ساڑی سنتا نہیں تے تیری موڑتا نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الا اللہ یسمع، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تو وہ ہے جو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کہتے ہو بابا جی اللہ ساڑی سنتا نہیں، اللہ ساڑی سنتا نہیں تے تیری موڑتا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنو لوگو جنہیں تم پکار رہے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکار، والذین، وہ لوگ جنہیں تم پکار رہے ہو وہ تمہاری پکار سنتے، اللہ فرماتے ہیں وہ نہیں سنتے، انہ هو السمیع العلیم، میں اللہ جامع
فرماتے ہیں میں سنتا ہوں یہ نہیں سنتی ہے. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا. اگر وہ سنتے ہوتے اول تو سنتے نہیں ہیں بالفرض والمحال. اگر سنتے ہوتے مستجابوا لكم پھر بھی وہ تمہاری پکاروں کو پورا نہیں کر سکتے تھے. پھر بھی وہ تمہاری امیدیں بنا سکتے نہیں تھے. میں اللہ تمہیں اس لیے کہتا ہوں یہ بات مانو. میں اللہ کو جو تمہاری شہرات سے بھی قریب ہوں میں تمہاری سنتا ہوں. ان اللہ یسمع من یشاء. اللہ فرماتی ہیں وہ جو قبروں کے اندر دفن ہیں ان کو اگر میں اللہ حکم دے دوں میں اللہ سنانے پہ آ جاؤں تو وہ میں اللہ کی موڑ سکتے نہیں. میری وہ موڑ بھی نہیں سکتے اور تمہاری وہ سن نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں ضرب مثل فاستمعوا له. میں اللہ مثال بیان فرما رہا ہوں توجہ سے سنو غور سے سنو غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ. بے شک وہ لوگ جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ لن یخلقوا ذبابا. ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اب ایمان سے بتاؤ یار جن لوگوں نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے کہ میں فلاں دربار پہ جاؤں گا وہاں پہ جھولا جھلاؤں گا یا پھر بیری کا پتھر لے کے آؤں گا یا دربار کی مٹی لے کے آؤں گا تو میرے گھر میں امید ہو جائے گی. اگر یہ مشرک نہیں ہے تو پھر مشرک کیسے ہوتے ہیں؟ یہ مشرک ہے کہ نہیں ہے؟ بولو. اس کا مطلب ہے اجا بھی تسیں شادی بیٹھا پکی گل ہے کہ نہیں؟ ایک بار آخو نا سارے بخشے جاؤ گا. یہی مشرک ہے. یہی کیا ہے؟ مشرک ہے. اور عقیدہ اللہ اکبر اور اللہ کے قرآن کا اور ساری عبادات کا نچوڑ بھی یہ ہے کہ لہو دعوت الحق. سچی پکار ہے تو وہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا. اور اللہ نے پھر فرمایا اللہ کریم فرماتے ہیں فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. میرا پیغمبر فَدْعُوا اللَّهَ. اللہ کو پکارو. کیا کرو؟ اللہ کو پکارو. اللہ کو کہو یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ملک یا قدوس یا سلام یا مؤمن یا مہیمن یا عزیز یا جبار یا فتاح یا علیم یا وہاب یا فتاح یا قابل یا مانع یا موتی. یہ جتنے بھی اللہ کے نام ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں للہ الاسماء مشکل معلوم
سامنے جا کے میری بغاوت کر کے قسم قسم کے ہاتھ لگاتے ہو، قسم قسم کے کام کرتے ہو، پھر تمہیں بڑی آسانی معلوم ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ نے اس مشرک کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ مشرک کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ؟ مکڑی کے ساتھ۔ یہ جانتے ہو نا مکڑی جو یہ جالا بناتی ہے، بگو آتے ہو نا، سو کی اپنی زبان بگو آتے۔ اللہ اللہ، پنجابی والے یا سرائکی والے ڈاور کہتے ہیں، ڈاور، اور اردو میں مکڑی کہتے ہیں، اور عربی کے اندر عنکبوت کہتے ہیں۔ اس کے نام پہ اللہ نے پوری سورت قرآن میں نازل فرمائی، سبحان اللہ، سورہ عنکبوت۔ اللہ کریم فرماتی ہیں وہ لوگوں، توجہ ہے، ایمان سے سنو گے انشاءاللہ، محبت سے سنو گے انشاءاللہ، اور عمل بھی کرو گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اللہ کریم فرماتی ہیں میرا پیغمبر ان کو بتا دیجئے، ان کو سنا دیجئے، اللہ کا قرآن ہے، سورہ عنکبوت ہے، سورہ عنکبوت کے اندر اللہ کریم نے مکڑی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ اللہ کریم فرماتی ہیں آؤ لوگوں، میں اللہ تمہیں مکڑی کی مثال کے ساتھ سمجھاتا چلا جاؤں، تمہیں پتہ چل جائے یہ مکڑی جو ہے یہ اس کی مثال، مشرک کی مثال اس کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، مثال ان لوگوں کی، مثال ان لوگوں کی، الفاظ جو کرو، مثال الذین ان لوگوں کی، اتخذوا جنہوں نے بنایا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، اولیاء دوسرے لوگوں کو اپنے کار ساتھ، اپنے مشکل کشا، اپنے حاجت روا، اپنی بگڑیاں بنانے والے، اپنی کھوٹی قسمتوں کو کھڑی کرنے والے، کھڑیوں کو کھوٹی بنانے والے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو اپنے مشکل کشا اور حاجت روا بنایا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کی مثال کاف تشبیہ کا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کمثل عنکبوت، ان کی مثال مکڑی کی طرح ہے، اتخذت بیتا، جو گھر بناتی ہے اس کے گھر کا ایک تانا ادھر تنا ہوا ہوتا ہے، دوسرا تانا ادھر تنا ہوا ہوتا ہے، تیسرا دھاگا اس جگہ پہ اٹکا ہوتا ہے، چوتھا دھاگا اس جگہ پہ اٹکا ہوتا ہے، پانچواں ادھر، چھٹا ادھر، ساتواں ادھر، آٹھواں ادھر، مختلف دھاگے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے وہ لوگوں مکڑی کا عقیدہ نہیں ہوتا، مکڑی کا عقیدہ نہیں ہوتا۔ اگر عقیدہ ہوتا اتنے مضبوط لنٹر کے اوپر اعتماد کر دیتی، کرتی کہ نہ کرتی؟ اوپر لنٹر پہ اس کا اعتماد نہیں ہے، اس لنٹر کے نیچے اپنے کمزور سے جانے، جس کو ایک دفعہ ایک پھوکا لگایا جائے تو وہ گھر نہیں رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اتنا مضبوط لنٹر ہے، اتنا موٹا سریا جس میں دو تین سوتر کا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر تو سے اعتماد نہیں ہوتا۔ مشرک کو اللہ پہ اعتماد نہیں ہے، مکڑی کو لنٹر پہ اعتماد نہیں ہے، مشرک کو اللہ پہ اعتماد نہیں ہے۔ یہ اپنے جالے بنا رہی ہے، کبھی کوئی دھاگا کدھر، کوئی دھاگا کدھر۔ مشرک کا بھی کبھی کوئی پیر مانسیرا کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، کوئی مشکل کشا اٹک میں بیٹھا ہوتا ہے، کوئی لاہور کے اندر، کوئی راولپنڈی کے اندر، کوئی کھلاوٹ کے اندر، کوئی ہری پور کے اندر، کوئی کاما والی سرکار، کوئی کھوتا قبر سرکار ہوتی ہے، کوئی بہاور حق یا ممتانی قبر ہوتی ہے، کوئی شکر شاہ ہوتی ہے، کوئی فلان کوئی فلان کوئی فلان۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح
کا گھر سارے گھروں میں سے کمزور ہوتا ہے. لو یا لو کانو یعلمون، کاش کے مشرک اس بات کو سمجھ جاتے، آیتیں سننے کے بعد سمجھ جاتے، قرآن پڑھنے کے بعد سمجھ جاتے، قرآن سننے کے بعد سمجھ جاتے. جس طرح بکری کا گھر کمزور ہے، اس طرح مشرک کا عقیدہ بھی کمزور ہے. اللہ اللہ. اس لیے معلوم یہ ہوا کہ ساری عبادت کا نچوڑ ہے تو وہ پکار ہے، وہ دعا ہے، وہ پکار ہے. اللہ کو پکار، کس کو پکارنا؟ اللہ کو پکارنا. اور دعا جو نماز کے اندر کہتے ہیں ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں. پیر طریقت، رہبر شریعت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ گجرات والے، وہ فرمایا کرتے تھے، بڑا پیارا معنی کیا کرتے تھے، فرماتے تھے ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ تیری مدد شامل حال نہ ہو ہم تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے. تیری عبادت بھی کرتے ہیں تو تیری مدد کے ساتھ کرتے ہیں، تیری مدد شامل حال ہو جائے تو تیری عبادت کر سکتے ہیں، تیری مدد شامل حال نہ ہو اللہ ہم تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے ہیں. معلوم یہ ہو گیا اللہ کی عبادت جو بندہ کرتا ہے اس کا عقیدہ ہوتا ہے مشکل کشا کون ہے؟ حاجت روا کون ہے؟ بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ بیٹے دینے والا کون ہے؟ اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی. او بندے مسلمان جس کا عقیدہ اللہ کی ذات کے اوپر ہے، جو اپنی عبادت کو خالص مانا، اللہ کی پکار سمجھتا ہے، اللہ کی دعا سمجھتا ہے، وہ مومن ہے. لہذا میں محمد تجھے کہہ رہا ہوں لا تصاحب الا مؤمنا، نہ دوست بنا مگر مومن کو دوست بنا. دوست کیسے بنا؟ مومن کو. مومن دوست ہونا چاہیے. ولا یأکل طعامک الا تقی، اور نہ کھائے تیرے کھانے کو مگر وہ کھائے جو متقی اور پرہیزگار ہو، جو مسلمان ہو. مسلمان کا کھانا مسلمان کھا سکتا ہے، مشرک. اب شادیاں ہوتی ہیں نا ہمارے پاس، شادیوں میں کھانا کون کھاتا ہے؟ کبھی اندازہ کیا ہے؟ کبھی خیال کیا ہے؟ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، گھر میں ماتم ہو جائے، میت ہو جائے، غریب لوگوں کو کہا جاتا ہے قبر کا بندوبست کرو. محلے کے غربا جاتے ہیں قبر کا بندوبست. اور جب شادی آ گئی ہے، شادی کے اوپر اعلیٰ قسم کے کارڈ، وی آئی پی کارڈ، وی آئی پی لوگوں کے لیے، محلے کے دولت مند لوگوں کے لیے. اس ولیمے پہ بھی اللہ کی لعنت ہے جس میں انتہائی سلوک کر کے کھانا کھلایا جاتا ہے. ولیمہ وہ قبول ہے، اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے ولیمہ. اور اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ولو بشاۃ، ولیمہ کر اگر ایک بکری کیوں نہ ہو، اگر تمہاری طاقت ہے ایک بکری کا ولیمہ کھلا سکتے ہو، کچھ جو تھوڑے سے ہو جو کا ولیمہ کھلا سکتے ہو، تھوڑی سی کھجوریں ہو کھجوروں کا ولیمہ کھلا سکتے ہو. لیکن اپنے حالات سے بڑھ کے ریاکاری کر کے اور غریبوں کو اور لیول کا کھانا کھلانا، امیروں کا اور لیول کا کھانا کھلانا، یہ اللہ کی لعنت ہے، پیغمبر کی سنت نہیں ہے. یہ کہتے ہیں سنت نبوی کی تکمیل ہوگی. کارڈ کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ سنت نبوی کی تکمیل. نیچے کام شیطانوں والا، کام کس والا؟ شیطانوں والا. شیطانوں والا کام وہ کہتا ہے سنت نبوی کی تکمیل.
سنت نبوی کی تکمیل تو وہ ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے مسلمان وہ ہے جو دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں جی گرائے والے سے اے روٹی رکھو دنیا واسطے، باہر سے آنے والے مہمانوں کی اعلیٰ قسم روسٹ ہونے چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، 7 قسم کی ڈشیں ہوں، 5 قسم کی ڈشیں ہوں، ڈشیں جتنی بھی تو رکھتا ہے رکھ اپنی طاقت کے اندر، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کا بھائی بن کے سنت نبی کی تکمیل ہو سکتی ہے؟ بولو، ایک پاسوں شیطان بڑے ہوئے تو دوسرے پاسوں آ کے میں سنت نبی پوری کروں، پہلے تو ہے ہی شیطان، فضول خرچی نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ ہاں اللہ نے مال دیا ہے تو ضرور کھلا، لیکن ریاکاری نہیں۔ جس بندے کی نیت میں یہ خیال آ گیا، نیت میں یہ آ گئی، سوچ فکر آ گئی کہ لوگ کہیں کہ اچھا کھلایا ہے، لوگ کہیں گے اچھا کھلایا، سمجھو یہ ولیمہ سنت سے خارج ہو گیا، یہ سنت سے کیا ہو گیا؟ اور پھر یہ جو سلامی دی جاتی ہے ہمارے پاس عام رواج ہے، یہ نیندرا ایسا پرانے لوگ کرتے ہیں، نیندرا پرانے لوگ کہا کرتے تھے، یہ بھی مکروہ ہے، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مکروہ ہے، ناجائز ہے، سود ہے، بلکہ میں سود مطلب تو نہیں لیکن سود کی ایک قسم کہہ سکتا ہوں۔ کیوں؟ ولیمہ جو آپ نے لوگوں کو کھلایا وہ سنت کھلایا، کیا کیا؟ سنت کھلایا۔ اب اس سنت کے پیسے وصول کر رہے ہو۔ وہ جی دولہا بڑا زبردست لباس پہن کے کرسی لگا کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے، ڈاکوں بھی کراؤ کہ کوئی یہاں سے گزرے نہیں، کاپی والا ساتھ ہوتا ہے، لکھو اس نے اتنے دیے، لکھو اس نے اتنے دیے۔ میں اس دن مسئلہ ایک جگہ پہ بیان کر رہا تھا، اپنے ہی خاندان کی وہاں پہ عورتیں موجود تھیں، میں نے کہا یہ چیز مکروہ ہے، انہوں نے کہا ہاں یہ جو اتنے عرصے سے لوگوں کو دے رہے ہیں تو وہ چھوڑ دیں۔ اللہ 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 اللہ، یعنی جو ہم نے یہ کام کیا ہے ناجائز تو ہم اس ناجائز کو ضرور وصول کریں گے۔ لوگ یہ کہتے ہیں لین دین کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ کے بندو یہ سنت نبوی کے خلاف ہے، سنت نبوی کے خلاف ہے۔ اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ جب ولیمہ کھلاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، وہ سنت عمل جو ہے، لہذا ایسی کڑوی کڑوی سنت کو بھی اپنے گلے سے نیچے کیا، ٹھیک ہے نا۔ میں بار بار کہتا ہوں کڑوا فائدہ دیتا ہے، کڑوا زمین وجود کے اندر جو پھوڑے وغیرہ زہر ہوتی ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ختم ہو جاتے ہیں، شرک اور بدعت کے پھوڑے جو ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اس لیے سنت کے مطابق ایک تو کھانا سب کو ایک جیسا کھلاؤ، کھانا سب کو ایک جیسا، اگر اللہ کی رضا مقصود ہے، اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں، ان بڑے بڑے افسروں کی، بڑے بڑے دولت مند عمراء کی تم اگر خوشنودی چاہتے ہو کہ وہ خوش ہو جائیں، اچھا کھانا کھلایا ہے، 1000 کا نوٹ دیں گے، 5000 لفافے میں ڈالیں گے، ان کا کھانا بھی اعلیٰ ہونا چاہیے، مرغابیاں ہونی چاہیے، مچھلی ہونی چاہیے، فلاں کھانا ہو، فلاں کھانا ہو، تو یاد رکھو ایسے ولیمے پہ اللہ کی لعنت ہوگی۔ یہ ولیمہ نہیں ہے، مت کھلاؤ، خدا کی قسم اگر آپ کی گنجائش نہیں ہے گنجائش، آپ کو شریعت نے اس چیز کا متعلق نہیں بنایا ہے۔ استاد یہ محترم مولانا صدیق اور رحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، باقی بھی ہو سکتا ہے، آج تک آپ تو سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ بیان چل رہا ہے ساری دنیا کے اندر، کہیں پہ ہوگا کہیں پہ نہیں، لیکن میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ کی طاقت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، تو شریعت نے آپ کو ولیمہ کھلانے کا پابند نہیں کیا۔ اگر آپ 20 آدمیوں کو کھلا سکتے تو 20 کو کھلاؤ، 10 کو کھلا سکتے ہو تو 10 کو کھلاؤ، لیکن جو کھلاؤ اس کو سنت سمجھ کے کھلاؤ۔ کیا سمجھ کے کھلاؤ؟ سنت۔ پھر ولیمہ کر کے کھلاؤ اس کو۔ کیا کھلاؤ اس کو؟ ولیمہ، نکاح دوسرے گھر کے سے، بچی کے گھر سے نکاح کر کے گھر میں لے کے آؤ، گھر میں لے آ کے نکاح نہ کرو۔ شرعی طریقہ کیا ہے؟ نکاح کر کے گھر میں لاؤ، پہلے شرعی ادالہ کر دیتے بعد نکاح کر دیں۔ نکاح کے بغیر لے آنا کیا ہے؟ گناہ ہے۔
جائز نہیں ہے. یہ ہمارے پاس رواج ہے نا. کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ ہمارے رواج کے خلاف ہے جی، یہ ہمارے خاندان کی رسم و ریت کے خلاف ہے، ہم نے کبھی بھی دوسری جگہ سے نکاح کر کے نہیں لائے، ہم اپنے پاس لا کے نکاح کرتے ہیں. لیکن شرع یہ چیز جائز نہیں ہے. پہلے اسے اپنے بیٹے کی، اپنے بھتیجے کی جس کی تم شادی کر رہے ہو، پہلے اس کی منقوحہ اس کی بیوی تو بناؤ، اس کی بیوی بنا کے پھر اسے اپنے گھر میں لے کے آؤ، اس کے بعد ولیمہ ہونا چاہیے. یہ طریقہ ہے شریعت کا. خیر بہرحال یہ لمبا چوڑے مسائل ہیں، وقت بہت کم ہے. 2 بجے ہماری مسجد سے کئی ساتھیوں نے فیکٹری کو جانا ہوتا ہے، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اللہ آپ کی توفیق عطا فرمائے. علاوہ تھی جلدی میں ایک اعلان کر دوں کہ ہماری